عاصم نذیر گجرات سے سوال کرتے ہیں کہ محترم، سجدہ تلاوت قرآن پاک کا صحیح ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اور یہ سجدہ تلاوت قرآن پاک جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے، اس بارے شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی نے بہت اچھا اور اعلیٰ سوال کیا ہے۔ بہت سے سامعین حضرات ایسے ہیں اور بہت سی خواتین حضرات ایسی ہیں جن کو سجدہ تلاوت قرآن پاک کا علم نہیں ہے کہ کیسے ادا ہوتا ہے، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت ادا کرنا ہے۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ایسے مسائل کا علم نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ سجدہ تلاوت قرآن پاک فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس بارے رہنمائی فرمائیں۔ یہ سجدہ تلاوت قرآن پاک جو ہے یہ واجب ہے، اور نہ ہی یہ سنت ہے اور نہ ہی یہ فرض ہے۔ یہ سجدہ تلاوت قرآن پاک واجب ہے۔ اب اس واجب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اسے ترک نہیں کر سکتے، یعنی اسے درگزر نہیں کر سکتے۔ اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اب ادا فقط ایک بندہ بھی نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اب انسان گھر میں بیٹھا ہے، مرد ہے یا خواتین ہے، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہیں۔ اگر یہ سجدہ تلاوت قرآن پاک کی جو آیت ہے اگر ہم نے بلند آواز سے پڑھ لی ہے، اور پڑھنے والے پر بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں، بڑے چھوٹے بزرگ بچے سب جو سن رہے ہیں، جن کے کانوں پر یہ آواز جاتی ہے، یہ سجدہ تلاوت قرآن پاک ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سجدہ تلاوت قرآن پاک ادا نہیں کریں گے تو جو یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے، مفکرین اعظام نے اور بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ سجدہ تلاوت قرآن پاک جو ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک سجدے والی تلاوت جو ہے یہ اپنے دل میں تلاوت کر لیں، تاکہ یہ کسی اور کے کانوں پر نہ جائے۔ اگر وہ کانوں پر جاتی ہے وہ سن لیتے ہیں، اگر وہ سجدہ تلاوت قرآن پاک ادا نہیں کرتے تو وہ سارے لوگ گناہ گار ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم جیسے اب رمضان المبارک کا ماہ چل رہا ہے، اس رمضان المبارک میں امام صاحب نماز تراویح پڑھا رہے ہیں۔ اب تراویح میں نماز کے اندر جب سجدہ تلاوت قرآن پاک والی آیت آتی ہے، امام اگر تلاوت کر لیتا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتا، وہ اصل مثال کے طور پر کہتا ہے میں بعد میں کر لوں گا، اس وقت نہیں کرتا، اب جو پیچھے سن رہے ہیں ان پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سجدہ تلاوت والا ادا نہیں کریں گے، جو بھی سن رہے ہیں وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت قرآن پاک اپنے دل میں کیا جائے، پڑھا جائے، اور پھر سجدہ تلاوت قرآن پاک ادا کیا جائے۔ اب سجدہ تلاوت قرآن پاک کے شرائط کیا ہیں؟ وہی شرائط ہیں جو نماز کے ہیں۔ طہارت کا ہونا، یعنی جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اور اب اس کو کس وقت ادا کرنا چاہیے، ادا کرنے کا وقت کیا ہے، کس ٹائم ادا کریں، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ادا کرنے کا وقت جو ہے، آپ 3 وقت میں یہ سجدہ تلاوت قرآن پاک ادا نہیں کر سکتے۔ ایک وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت بھی آپ یہ ادا نہیں کر سکتے، اور دوسرا جسے ہم دوپہر کو زوال کا وقت کہتے ہیں، جب سورج سر پہ سوار ہو، نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، سیدھا سر کے اوپر ہو، تو اس وقت بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، اس وقت سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ اور اب تیسرا، جب سورج ڈوب رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، اس وقت بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سجدہ کریں گے تو مکروہ ہے۔ تو علماء کرام نے، مفکرین اعظام نے اور شریعت نے منع کیا ہے۔ اور باقی اوقات میں آپ کسی وقت بھی سجدہ تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، مرد ہے یا خواتین ہیں، اگر یہ سجدے والی تلاوت قرآن پاک کی آیات آ گئی ہے، آپ نے تلاوت کر لی ہے، تو اسی وقت چاہیں تو آپ قرآن پاک بند کر دیں اور اسی جگہ پہ آپ وہ سجدہ تلاوت قرآن پاک کر سکتی ہیں۔ یہ اس کا پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر ایک مرد نے یا خواتین نے مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ اب مکمل قرآن پاک میں 14 سجدے واجب ہیں۔
اب ان سب 14 کو ادا کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ وہی ہے کہ پہلے تو نیت کرنی ہوگی سجدہ تلاوت قرآن پاک کی، اور اس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر جیسے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب 14 سجدے اگر تلاوت مکمل قرآن پاک کیا ہے، 14 سجدے واجب ہیں، تو ان کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ان کا بھی یہی طریقہ ہے، اور آپ نے پہلے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کانوں تک ہاتھ نہیں لے کر جانے، جہاں کھڑے ہو کر سیدھا آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ 3 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر اس کو ہم 14 سجدوں کو ساتھ ایک بار کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد سجدہ تلاوت قرآن پاک کی، اور سیدھا سجدے میں چلیں گے۔ اسی طرح ہم نے 13 سجدے یعنی 12 سجدے کر لیں گے مکمل ایک ساتھ، اور ہر سجدے میں تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب 13واں سجدہ کریں گے، 13 سجدے مکمل کر کے پھر ہم نے سیدھا اوپر کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی طرف نہیں لے کے جانا، اور وہاں کھڑے ہو کے پھر سیدھا ہم نے سجدے میں چلا جانا ہے۔ پھر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دینا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو سجدے ہیں وہ 14 کے 14 مکمل ہو جائیں گے۔ اب ہم اگر قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس جگہ پہ کیسے ہم ادا کریں گے؟ اب قبرستان میں کرتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے افضل یہ ہے کہ آپ سجدہ بعد میں کر لیں، اور بعد میں کرنے میں بہتری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔